خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں۔ الہی میرے عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ محترم سامعین، حاضرین گرامی، آج کا یہ خوبصورت جلسہ مدرسہ زین العلوم کے احاطے میں اصلاح معاشرہ کانفرنس بڑے ہی آن بان شان سے منعقد ہے، اور آپ حضرات کا یہاں جمع ہونا اور اس آواز پر لبیک کہنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ حضرات علماء سے محبت کرتے ہیں، مدارس سے محبت کرتے ہیں۔ حاضرین، اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان میں جن حضرات کے نام نامی اسم گرامی ہمارے فہرست میں ہیں، آپ کے علاقے کے مشہور و معروف علماء کرام، شعراء کرام کے فہرست ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، برائے کرم سب سے پہلے میری درخواست اور گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنی جگہ اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، اور باہر سے آنے والی جو خواتین ہیں ان سے گزارش ہے کہ مدرسے میں آپ کا نظم و نسق ہے، آپ اس جانب جائیں، وہاں پر بیٹھیں۔ جو لوگ مدرسے کے ذمہ داران یا ان کے تمام رکن کے لوگ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے مہمانوں کا صحیح طریقے سے آپ ان کو اپنی جگہ پر بیٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ پروگرام چونکہ عصر کے بعد کا تھا، کسی وجہ سے یہ تاخیر ہوئی۔ بہرحال اس تاخیر کے بعد مغرب سے اب تک آپ نے ان بچے اور بچیوں کا رنگا رنگی پروگرام دیکھا۔ بچیوں نے نعت پاک پیش کیا، تقاریر پیش کی، چھوٹے چھوٹے بچوں نے نعت پاک آپ کے سامنے پڑھا۔ یہ مدرسہ زین العلوم کے وہ بچے اور بچیاں تھیں، وہ طلبہ اور طالبات تھے جنہوں نے آپ کے سامنے اپنے مافی ضمیر کو ادا کیا۔ ہمارے اسٹیج پر دھیرے دھیرے جن مقررین کے نام نامی اس میں گرامی ہے اور مہمان معظم تشریف رکھتے ہیں، اور جن کو ابھی آنا ہے وہ بھی ابھی راستے میں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی عنقریب آ جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے وقت کو ضیاع کیے بغیر بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے کی طرف بڑھاؤں اور پروگرام کو جلدی سے شروع کر دوں، کیونکہ پروگرام جس اعتبار سے شروع ہونا تھا ویسے شروع ہوتا تو بہت ساری باتیں آپ کے درمیان میں کرتا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی ان تمام لوگوں کو آپ کے بیچ کروں جن کا آپ حضرات کو انتظار ہے۔ حاضرین گرامی، آئیے بیچ بیچ میں آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا، آپ کے سامنے اپنی بات رکھتا رہوں گا، قبل اس کے کہ پروگرام کا باضابطہ آغاز کر دیا جائے، اور ہم اس قرآن کریم سے ہم اس مجلس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو قرآن جبرائیل امین لے کر کے آئے، اور کالی کملی والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو پہلی آیت جو اللہ نے نازل فرمائی اس آیت کریمہ کو آپ سب جانتے ہیں، جن کا نام اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی جن آیت کریمہ سے جلسے کا آغاز ہوگا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جلسہ خیر و بابرکت بنے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے قرآن کریم میں کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ نے قرآن کریم میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن کریم میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو گویا کہ قرآن کریم کو جس طریقے سے آپ دیکھیں اور جس اعتبار سے اگر آپ پڑھیں، یقیناً آپ اس خیر و بابرکت کے باعث ہوں گے۔ آئیے حضرات، ہمارے اسٹیج پر ہمارے فہرست میں جو نام ہیں آپ کے علاقے اور آپ کی بستی اور آپ کا جانا پہچانا قاری قرآن جناب قاری انور صاحب، میں جناب قاری انور صاحب تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ باہر میں کھڑے ہیں وہ کھڑے نہ رہیں، پروگرام زیادہ طویل نہیں ہے، یہ پروگرام انشاءاللہ بہت جلدی جلدی پروگرام ہوگا۔ ماشاءاللہ آج کے اس اجلاس کے صدر جلسہ حضرت مولانا نسیم محمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، بانی و ناظم جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات نورشک، اسٹیج پر تشریف لے آئے ہیں۔ انہی کی صدارت میں آج کا یہ خوبصورت اجلاس چلے گا۔ ہمیں امید ہے کہ حضرت کی صدارت میں یہ پروگرام اپنی کامیابی کی منزلوں کو طے کرے گا۔ اللہ کی اس شخص کی تقدیر بن جائے جس کی زندگی قرآن کی تفسیر بن جائے، اگر آیات قرآنی کوئی لکھ دے قرینے سے جناب آمنہ کے لال کی تصویر بن جائے،
जनाब आमना के लाल की तस्वीर बन जाए। बहुत खूबसूरत अंदाज में जनाब कारी अनवर साहब आपके सामने अल्लाह के मुकद्दस कलाम को पढ़ रहे थे और आप हज़रात बिल्कुल इत्मीनान के साथ सुन रहे थे, जैसा कि इत्मीनान के साथ सुनने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया। माशाअल्लाह, मुबारकबाद के मुस्तहिक सामईन भी हैं, पढ़ने वाले कारी कुरान भी हैं। आइए हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला के बाद इस रूए जमीन पर किसी का मर्तबा है तो मर्तबा है आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, अब्दुल्लाह के लख्त जिगर, आमना के नूरे नजर, हमारे आका और आपके आका, चरिंदों परिंद के आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है, जिनकी शान में सैयदना हसन ने कहा, वहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। कभी शेख सादी ने कहा, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, अरे ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। आइए बारगाहे रिसालत इज्जत माब सरकार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा की शान अक़दस में उन शायर से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं जिनको आपने बारहा सुना है। आपके इलाके का मशहूर व मारूफ शायर सिर्फ आपके मधुबनी जिला तक नहीं बल्कि मधुबनी से और जिला के अंदर भी जाकर अपना कलाम पढ़ता है और कलाम सुनाता है। आपका महबूब शायर तक पहुंचना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दो शेर पढ़ के आपकी अदालत में उनको रखूं। इसी तरीके से जो लोग खड़े हैं जल्दी जल्दी आप तशरीफ ले आइए, मैं शायर तक पहुंचना चाहता हूं। एक शेर पढ़ता हूं, जनाब हजरत मौलाना नसीम मोहम्मद साहब कासमी बानी नाज़िम जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात के बैठे हुए हैं, जिनकी सदारत में ये खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है, उनके हवाले से पढ़ता हूं कि मदीना खुल्द का नक्शा बहुत ही खूबसूरत है। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। मजमे से थोड़ी सी आवाज आनी चाहिए। अगर आप हमसे मिले रहेंगे तो हमारी आवाज आपकी आवाज से टकराएगी और फिर देखिए शेर के सुनने का मजा ही कुछ और होगा। शेर देखिएगा, कारी शहादतुल्लाह साहब माशाअल्लाह, ये बानी नाज़िम मदरसा ज़ैनुल उलूम, ये जो आप जिसको परवान चढ़ता हुआ देख रहे हैं, इससे पहले 2-3 साल पहले मैं आया था इसी जलसे के अंदर। उस वक्त की हालत और अभी की हालत और अभी के बच्चे और बच्चियों ने जो पढ़ा है आपके सामने, यकीनन इनकी मेहनत और काविशों का समरा है। दुआ करता हूं अल्लाह ताला कारी शहादतुल्लाह के इखलास को परवरदिगार आलम कबूल फरमाए और इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात से नवाजे। शेर आपके हवाले से पढ़ता हूं। शेर देखिए कि मदीना खुल्द का नक्शा बहुत ही खूबसूरत है, अरे मेरे सरकार का रोजा बहुत ही खूबसूरत है। मदीना खुल्द का नक्शा बहुत ही खूबसूरत है, मेरे सरकार का रोजा बहुत ही खूबसूरत है। मदीना देखने वाला यही कहता है रो कर, कसम से गुंबदे खदरा बहुत ही खूबसूरत है, कसम से गुंबदे खदरा बहुत ही खूबसूरत है। एक शेर पढ़ता हूं और आपके सामने आपके महबूब शायर जनाब सरफराज गजाली को मैं पेश करूं कि पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है। अरे सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहां है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहां है। जन्नत की टिकट लेकर ढूंढेंगे फरिश्ते, असहाबे मोहम्मद के वफादार कहां है, असहाबे मोहम्मद के वफादार कहां है। आइए बड़े ही अदब एहतराम के साथ आपका शायर, शायर इस्लाम मत्ताहे खैरुल अनाम जनाब कारी सरफराज गजाली दुबियाही को मैं बड़े अदब के साथ आवाज देता हूं कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सबों को प्यास का दरिया के पास रहता है, इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है और बड़े ही तहजीब से देखती है इन्हें आंखें। ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। मैं बड़े अदब के साथ हजरत मौलाना नसीम मोहम्मद साहब कासमी दामत बरकातुल आलिया से मैं गुजारिश करता हूं कि आप माइक पर तशरीफ लाए शेर के साथ कि मैंने माना कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैंने माना कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। सदर जलसा से अदब के साथ दरखास्त करता हूं कि आप अपनी खिताबत से हम सबों को फैज़याब फरमाएं।
یہ آپ کے سامنے میڈیا نون الف نہال بھائی ہیں، آپ جب اپنے کیمرے کو اس طرف گھمائیے اور دیکھیے کہ اونسی گوٹ کے پروگرام میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے ہاتھ کو آپ کیچ کیجئے اپنے کیمرے میں، اور یاد رکھیے کہ آپ کے ہر حرکات و سکنات کو کیچ کیا جا رہا ہے۔ دنیا کل دیکھے گی کہ اونسی گوٹ کے جلسہ اصلاح معاشرہ میں جتنے سامعین جو تھے وہ کیسے تھے۔ گھما دیا، ایک بار کہیے سبحان اللہ، ایک بار اور لہک کے کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت مجلس کو میں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اب ایک شعر پڑھ دوں، آپ کی اجازت ہے؟ آسمانوں کو زمینوں سے ملانے والے، قاری نسیم اختر صاحب شعر سماعت کیجئے کہ آسمانوں سے زمینوں کو ملانے والے، ارے جھوٹے ہوتے ہیں یہ تقدیر بتانے والے۔ آسمانوں سے زمینوں کو ملانے والے، جھوٹے ہوتے ہیں یہ تقدیر بتانے والے۔ اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں پر، پہلے مر جاتے تھے رشتوں کو نبھانے والے، پہلے مر جاتے تھے رشتوں کو نبھانے والے۔ ایک شعر پڑھ کر کے آپ کے خطیب آپ کے حوالے کہ پھر میرے سر پہ کڑی دھوپ کی بوچھار گری، پھر میرے سر پہ کڑی دھوپ کی بوچھار گری، میں جہاں جا کے چھپا تھا وہی دیوار گری۔ پھر میرے سر پہ کڑی دھوپ کی بوچھار گری، میں جہاں جا کے چھپا تھا وہی دیوار گری۔ لوگ قسطوں میں مجھے قتل کریں گے شاید، سب سے پہلے میری آواز پہ تلوار گری، سب سے پہلے میری آواز پہ تلوار گری۔ آئیے کہ ان کو آواز دوں کہ پھوس کا چھپر تھا یوں تو ہر بشر کے سامنے۔ ایک بات تھوڑی سی ٹھنڈی کو تھوڑا ختم کیجئے، ہاتھ کو اٹھا کے کہیے سبحان اللہ، اٹھا دیجئے ہاتھ کو، پورا مجمع تڑپ کے کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، پھوس کا چھپر تھا یوں تو ہر بشر کے سامنے، کعبہ بھی جھک گیا تھا ان کے گھر کے سامنے۔ نام احمد میں زبر خالق نے رکھا اس لیے لوگوں تاکہ زیر ہو جائے زمانہ اس زبر کے سامنے۔ جبرائیل امین گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے تلووں کو چوم کر آپ کے تلووں کے سامنے جبرائیل بیٹھا اور کہا کہ چلیے۔ فرمایا کہاں چلوں؟ کہا کہ رب نے بلایا ہے، اور قرآن نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جو قرآن نے واضح طور پر بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد جب نبیوں کا اجتماع تھا، قاری نسیم اختر صاحب، تو جبرائیل امین نے کہا تقدم یا محمد، اے محمد تشریف لائیے، قدم کو بڑھائیے۔ حضور نے امامت کی، اب پورے کائنات کا انسان قیامت تک یہ کہے گا نبیوں کے تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء، امام الانبیاء، نبیوں کے امام اگر بنے تو محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی بنی۔ میرے دوستو، اللہ پاک سے ایک مجھے یاد آیا کہ جب عرش پر آپ پہنچے، جبرائیل امین جب بھاگنے لگے تو حضور نے کیا پوچھا تھا؟ علماء موجود ہیں، پوچھئے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فارسی کا شاعر نے کہا تھا نا کہ فروغ تجلی بسوز پرم، یا رسول اللہ اگر میں بڑھ گیا تو میرے پر جل جائیں گے، میری طاقت و قوت نہیں ہے، میری پرواز نہیں ہے، میری اڑان نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو بلایا ہے وہ لے جائے گا۔ اب یہاں پر ایک شعر سنانا چاہ رہا تھا کہ جو بلایا ہے وہ لے جائے گا۔ دیکھیے گا حضرت، تب شاعر نے کیا کہا؟ اردو کے شاعر کہتے ہیں کہ جب حضور رکے جبرائیل پیچھے ہٹے، تو اردو کا شاعر کہتا ہے رکے شہ تو پردے سے آواز آئی کہ پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے، لیا اس کو آغوش رحمت میں لے کر، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ بہت خوبصورت پیغام دیا۔ آئیے حضرات، اب میں پھر ایسے مقرر سے میں آپ کی ملاقات کراؤں گا جس کا ذکر مقرر نے بھی کیا اور میں نے بھی کہا ہے، انشاءاللہ وہ اپنے لب و لہجے سے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں شاعر اسلام مداح خیل الانام جناب سرفراز غزالی کو میں اس وقت آواز دینا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ خدا کے نام پر جو جان نثار کرتے ہیں انہی سے سرور عالم بھی پیار کرتے ہیں، قسم خدا کی میرے مصطفیٰ کے دیوانے بغیر کشتی سمندر کو پار کرتے ہیں۔ حضرت قاری سرفراز غزالی صاحب، قاری نسیم اختر صاحب، مولانا نسیم نظر صاحب، مولانا شوکت صاحب، دیگر تمامی حضرات، تمام علماء کرام، کیا ہے ماں کا درد اور ماں کی سوچ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے گا حضرت، ہر ایک احساس کے حق کو تو وہ ادا کر ہی لیتی ہے، ہر ایک احساس کے حق کو تو وہ ادا کر ہی لیتی ہے،
کہاں ہے درد یہ اس کا پتہ تو کر ہی لیتی ہے، ہر ایک احساس کے حق کو تو وہ ادا کر ہی لیتی ہے، کہاں ہے درد یہ اس کا پتہ تو کر ہی لیتی ہے۔ اور آگے سنیے کہ میرے چہرے کو تک کر آسماں کو تکنے لگتی ہے، میرے چہرے کو تک کر آسماں کو تکنے لگتی ہے، ارے میری ماں گونگی ہے پر دعا تو کر ہی لیتی ہے، میری ماں گونگی ہے پر دعا تو کر ہی لیتی ہے۔ بہت خوبصورت کلام ہمارے شعراء نے سنایا، بہت اچھے مقررین نے بھی آپ کے سامنے خطابت کی۔ اب آخری مقرر کے ہزار راستے آنکھوں کے سامنے ہیں مگر مجھے تلاش ہے جس کی تو وہ راستہ دے دے۔ حضرت قاری نسیم اختر صاحب مائک پر تشریف رکھتے ہیں، حضرت سے گزارش ہے کہ اپنی خطابت سے ہم سبوں کو فیضیاب فرمائیں۔ اب آپ حضرات بالکل کھڑے نہ رہیں، بالکل آخری وقت ہے، حضرت والا کا خطاب بس زیادہ لمبا نہیں ہوگا، مختصر سا جو خطاب ہونا ہے، اس کے بعد دعا ہوگی، دعا میں سبھی لوگ شریک ہو جائیں گے، سب لوگ مل جل کر کے بیٹھ جائیں، جو مدرسے کے ذمہ داران ہیں، کارکنان ہیں، رضاکار ہیں، سب اپنے اپنے کام کو چھوڑ دیجئے، اب آ جائیے مجلسوں میں۔ آپ کا محبوب خطیب، آپ کا چہیتا خطیب حضرت مولانا قاری نسیم اختر صاحب مقدس اللہ العلی صدر المدرسین مدرسہ اسلامیہ جھگڑا ہوا آپ کے سامنے مائک پر ہے، آپ ان کی خطابت سے فیضیاب ہوں۔